رمضان نور رمضان نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خضریہ ٹی وی والوں کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر مجھے بلایا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ تمام ناظرین محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریز پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور سایہ گر سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کر سایہ گن سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کر جب لواء الحمد لے امت قوالی ہاتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خضریہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں میاں نزاکت علی حیدری۔ آج کے نور رمضان ٹرانسمیشن میں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ معروضات۔ معزز سامعین و ناظرین، غزوہ بدر مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ معرکہ 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مکہ کے اندر جب تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد جوں جوں دین اسلام کی تاثیر کی وجہ سے متاثر ہوتے ہوئے، آقا علیہ السلام کے کردار، اخلاق، گفتگو سے متاثر ہوتے ہوئے لوگ جوگ تر جوگ دین اسلام میں داخل ہوتے آ رہے تھے تو مشرکوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دیا جائے معاذ اللہ، تاکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام نہ کر سکیں۔
تو انہوں نے بڑے ہیلے اور معاملات کیے لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ پھر جس وقت بہت زیادہ تنگ کیا آقا علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حبیب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے، یثرب چلے جائیے۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے تو یثرب سے وہ مدینہ بن گیا۔ جب آقا علیہ السلام وہاں آئے تو حضور علیہ السلام کا وہاں آ کے سکون سے رہنا، صحابہ کا سکون سے رہنا مشرکوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابو جہل نے قریش سے مشورہ کر کے تو انہوں نے اس بات پر فیصلہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے جنگ کر کے جو یہ مسلمان اپنی دین کا پھیلاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر دبا دیا جائے، صفائی سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر 1000 آدمی جنگجو ابو جہل نے تیار کیا جو تجربہ کار قسم کے جنگجو تھے۔ ساتھ انہوں نے سامان وغیرہ جو جنگ کا ہوتا ہے اسلحہ لے کر وہ بدر کی میدان کی طرف چلے گئے۔ ادھر آگے آقا علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ادھر یہ تو 1000 کا لشکر لے کے جنگ کے لیے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا۔ یہ ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹینشن کا شکار ہو جائیں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے دوست احباب مخلصین معتقدین کو متوسلین کو بلا کے ان سے مشورہ کیا جائے کہ اس معاملے سے ہم نے کیسے گزرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی پہلے حکم نہیں دیا بلکہ پہلے صحابہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام آئے، مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ تو مہاجرین کی طرف سے ترجمانی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد سب کچھ حاضر ہے، مگر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں انصار کی طرف سے، جو انصار صحابہ ہیں، انصار صحابہ ان کی طرف سے کچھ اعلان ہو جائے، پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کی ترجمانی حضرت مقداد بن اسود نے آپ نے فرمایا لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا۔ آپ نے فرمایا، حضرت مقداد بن اسود نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کریں، بلکہ ہم کیا کہیں گے وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أُشْرِكَ وَجْهُهُ وَسِرُّهُ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت مقداد کی تقریر سن کر حضور علیہ السلام کا چہرہ انور مسرت سے چمک اٹھا۔ جب میرے آقا نے اپنے غلاموں کو یہ جذبہ دیکھا کہ انصار صحابہ کے اندر بھی وہ جذبہ ہے کہ عرض کر رہے یا رسول اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ آپ پر قربان، دین اسلام پر قربان، آپ پریشان نہ ہوں۔ آقا علیہ السلام تو انصار صحابہ کی زبان سے یہ بات سننا چاہتے تھے تو میرے آقا کریم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ آپ نے بھی وہاں پر آپ نے فرمائی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اس کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے، ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو میرے آقا کریم اور خوش ہوئے ہوں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ غلام کیا کیا اعلان کر رہے ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ کی طرف جنگ کا حکم ہوا تھا تو جا رہے تھے، تو آپ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ہمارے ساتھ آئیں۔ تو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ من و سلوہ کھانے والی قوم نے انکار کر دیا، پر فاقہ کاٹنے والی قوم، اللہ اکبر، کیا کہنے صحابہ کرام کی عظمت کے۔ اگر آج اس دور میں کوئی گٹیا شخص صحابہ کرام کے بارے میں
غلط گمان کرتا ہے، غلط گفتگو کرتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے کہ اس وقت من و سلوا کھانے والی قوم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا، پر فاقہ کاٹنے والی قوم جنہیں وقت پر کھانا بھی ظاہراً میسر نہیں آتا تھا، جنہیں پانی بھی میسر نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر اور دریا کے اندر بھی گھوڑے ڈال دیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ سلام صحابہ اکرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کو خوش کیا تو پھر میرے آقا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کہا کہ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو معاف کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے نسبت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے نسبت، بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمارا سر ہے حاضر، ہمارا سر ہے حاضر، خواہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، محمد ہیں عالم دنیا سے پیارے، پدر مادر جان مال اولاد سے پیارے۔ وہ صحابہ اکرام جن کی تعداد 313 تھی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے ہاں سب سے محبوب ترین جو ہستی ہے جن کا حکم ہے وہ آقا علیہ السلام ہے، وہ تاجدار کائنات ہیں، لہذا جو حکم دیں گے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ بس باتیں لگی ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، چونکہ ہمارا یہ آج کی جو گفتگو ہے یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، آج یہ پہلا پارٹ ہوگا، انشاءاللہ دوسرا جو پارٹ ہوگا وہ ہمارا 18 رمضان المبارک کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم وہ بھی پیش کریں گے۔ تو دو بچے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ، دونوں بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں چلتے چلتے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم ایک عرض کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بولو بچوں کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم گھر سے، ہماری امی نے کہا کہ اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی جہاد میں بھیجتی، وہ نہیں ہے، اگر آپ کے بھائی زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی جنگ میں اور جہاد میں بھیجتی، وہ بھی نہیں ہے، اب اگر تم جہاد میں نہیں جاؤ گے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ارے کیا کہنے ان ماؤں کے جو اپنے بچوں کو جہاد کی محبت سکھاتی تھی، کیا کہنے ان ماؤں کے کہ جو اپنے بچوں کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت کو ڈالتی تھی۔ آج تعجب کی بات یہ ہے کہ مائیں اکثر اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ فلمیں، میوزک، ڈانس اور یہ دنیا کی خواہشات کی محبت ڈالتی ہیں۔ جی آج چاہیے تو یہ تھا کہ دین اسلام کی محبت ڈالی ہوتی، چاہیے تو یہ تھا کہ بچوں کے دل کے اندر جی عشق مصطفیٰ ڈالا ہوتا، تاکہ آج وہ سر فخر سے بلند کر کے کہتے کہ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں دین اسلام اور آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے کٹائی ہیں۔ جب وقت آیا، ہماری ضرورت پڑی تو ہم بھی اس عظیم منصب کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے کہ دین اسلام کے لیے کوئی شہید ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تو عزیزوں، ساتھیوں، سامعین و ناظرین، میں عرض کر رہا تھا وہ بچے آئے، انہوں نے جب یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں جنگ میں بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو جو آپ میں سے بڑا ہے معاذ اس کو اجازت مل جائے گی۔ چھوٹے بھائی کو کہا اے معوذ تجھے اجازت نہیں ہے، لہذا تو واپس چلا جا، تو جا کے مانگی خدمت کر، جہاد کے تجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ معوذ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس حال میں واپس گیا میری امی ناراض ہوں گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ جنگ میں جانے کے لیے کس شرط پہ اجازت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کی شرط بھی ہے اور بندہ طاقتور ہو۔
جی طاقتور ہو. تو حضرت محفوظ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اس بھائی معاذ سے طاقتور ہوں, اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہمیں ذرا کشتی کرا لیں, لڑائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کھڑے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرمایا. حضرت معاذ اور محفوظ دونوں اللہ اکبر کشتی کرنے لگے. جب قریب آئے تو حضرت محفوظ نے اپنے بھائی کو قریب کیا, کہا کہ اے میرے بھائی میری بات سن, مجھے پتہ ہے تو بڑا ہے, مجھے پتہ ہے تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, پر آج یہ قسمت کی بات ہے, یہ موقع بار بار نہیں آتے. کان میں کہا کہ میرے بھائی آج جان بوجھ کر لیٹ جانا تاکہ میں آپ پر طاقتور ہو جاؤں, تو آقا علیہ السلام مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں, قربان جاؤں حضرت معاذ پر کہ انہوں نے بھی اس بات کو مانا اور نیچے لیٹے. حضرت محفوظ اوپر ہوئے, آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں, حضرت عثمان غنی دیکھ رہے ہیں, حضرت مولا علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں. 313 صحابہ کرام کی نظریں جمی ہیں ان بچوں پر. جس وقت میرے نبی نے دیکھا, میرے نبی نے فرمایا محفوظ جیت گیا, محفوظ تجھے بھی میں جہاد میں جانے کی اجازت دیتا ہوں. حضرات گرامی, یہ وہ بچے ہیں جن کی تربیت ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ ماں یہ سکھاتی ہے بیٹا اگر دین اسلام پر جان قربان کرنے کا موقع مل جائے پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے نہیں ہٹنا. وہ جذبہ جہاد کے شوق سے پھر آگے بڑھے اور جنگ کے اندر شریک بھی ہوئے. پھر انشاءاللہ دوسرے میں لیکچر میں بتاؤں گا کہ ابو جال جو اتنا بڑا ان کا لیڈر تھا, ان کو قتل کرنے والے یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے. اللہ اکبر. جب لشکر اسلام تیار ہوا پھر کس شان و شوکت سے تیار ہوا. ادھر 1000 کی تعداد میں مشرک ہیں, ان کے پاس زیریں بھی ہیں, شمشیریں بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, تجربہ کار مجاہدین بھی ہیں. ادھر کیا ہے, حفیظ جلیندری نے کیا عجیب انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے. حفیظ جلیندری کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. نہ تیغ و تیر پر تکیا, اللہ اکبر, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. لیکن پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. ایسا لشکر کائنات میں اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا, جن کے پاس ہے کیا ہے, 2 گھوڑے ہیں, 6 زریں ہیں, 8 شمشیریں ہیں, لیکن وہ آئے کس شان سے ہیں کہ دنیا کی تقدیر بدلنے آئے ہیں. جی دنیا کے اندر ایک دین اسلام کا پرچم لہرانے آئے ہیں اور مشرکوں کو ٹھکانے لگانے آئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں فتح عطا فرمائی, انشاءاللہ وہ دوسرے لیکچر میں ہم اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے. نور رمضان